سورہ ہود آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا، یہ انتہائی سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا، یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیرے قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے۔ بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے۔ بے شک ان کے وعدے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنگھر کے پتھر تہ بتہ برسائے، جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول کم نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی بچت جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں۔ اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر
تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے؟ اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچائے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور آخرت میں بھی، اور برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ اور وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے، اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ
وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہی ہیں جو ان کے لیے پریشان کن ہے، اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا۔ بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن لپیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، صبح اور شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزریں ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے ہیں جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ۔